الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ترجمہ: اگر تم خیرات ظاہر دو تو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ دو اور دو بھی اہل حاجت کو تو وہ خوب تر ہے، اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا، اور خدا کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ ریاکاری یا جو دکھاوا ہے وہ تو نیت اور ارادے کا نام ہے۔ جو کوئی شخص نماز پڑھے یا ذکر کرے یا زکوٰۃ دے یا صدقہ نافلہ دے، اس کی نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں، میرا نام ہو، میری شہرت ہو، تو یہ ریاکاری ہوگی اور گناہ ہوگا، جس سے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے اور جو ہے الٹا گناہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانی اور مالی عبادت کرے، چاہے لوگوں کے سامنے ہی ہو، اور اس سے نام و نمود شہرت مقصود نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اگر یہ نیت ہو کہ لوگوں کے سامنے عمل کرنے سے دوسروں کو بھی ترغیب ہوگی، تو اس نیت کا مستقل ثواب ملے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھی بات ہے جب نیت خالص ہے اور اللہ کی رضا مقصود ہے، تو یہ ادائیگی ریاکاری یا دکھاوا نہیں ہوگی، اس میں فائدے کی امید ہے، دوسروں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم صدقات کو چھپا کر دو تو یہ تمہارے لیے ظاہر کر دینے سے زیادہ بہتر ہے۔ ظاہر کر کے دینے کو اچھی بات بتایا اور چھپا کر دینے کو اس آیت میں زیادہ بہتر بتایا، کیونکہ چھپا کر دینے میں احتمال نہیں رہتا کہ ریاکاری ہو جائے اور نفس جو ہے وہ خوش ہو جائے اور اس کے پھولنے کا اور جو ہے اس کو جو ہے اپنے آپ پر فخر کرنے کا احتمال جو ہے باقی نہیں رہتا۔ اور اس میں ایک اور بھی فائدہ ہے کہ جس کو صدقہ دیا جائے وہ تنہائی میں لینے سے شرماتا نہیں اور اپنی جو ہے خفت بھی محسوس نہیں کرتا۔ الفاظ آیت کے عموم سے معلوم ہو رہا ہے کہ چھپا کر صدقہ دینا ہی زیادہ بہتر ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ اخلاص نیت ہے اور نفس پر قابو پانا ہے، لیکن یہ بہت مشکل کام ہے چونکہ ہر شخص کے بس کے کام نہیں، اس لیے چھپا کر خرچ کرنے کو زیادہ بہتر اور افضل بتایا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صدقہ کسی فقیر کو چپکے سے دے دیا جائے یا ایسا شخص صدقہ کر دے جو تنگ دست ہوتے ہوئے محنت اور کوشش کر کے مال حاصل کرے اور صدقہ دے دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں وہ تلاوت فرمائی۔ یہ جو ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 افراد ایسے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 آدمیوں میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے دائیں ہاتھ سے اس طرح چھپا کر صدقہ دیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی۔ آئیں دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو ایسے صدقات ادا کرنے والا بنا کہ جو تیرے یہاں مقبول ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری جانی اور مالی عبادتوں میں اخلاص نیت کو شامل فرما دے اور ہمارا عین مقصد جو ہے وہ تیری رضا ہو، جو بھی ہم کام کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔